جرأت کا نام ہے دیوبند والی، عالی مقام ہے دیوبند۔ اللہ تبارک و تعالی جب انسانوں کی یہ خوشی دیکھتا ہے کہ صبح صبح انسان غسل کر رہا ہے، نئے کپڑے پہن رہا ہے، خوشبو لگا رہا ہے، خوشیاں منا رہا ہے، اور اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کہتے ہوئے اپنے گھروں سے نکلتا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں یہ کہاں چلے ہیں، یہ خوشیاں مناتے مناتے کہاں جا رہے ہیں، یہ تکبیر پڑھتے پڑھتے کہاں جا رہے ہیں، آج یہ نئے کپڑے کیوں پہنے ہیں، آج یہ خوشبو کیوں لگائے ہیں، آج کیا بات ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی سب کچھ جانتا ہے، لیکن پھر کہتا ہے اللہ، فرشتے جواب دیتے ہیں، یا اللہ آپ نے انہیں رمضان المبارک کا روزے رکھنے کے لیے حکم دیا تھا، انہوں نے روزے کو رکھا، انہوں نے تراویح پڑھی، انہوں نے قرآن کریم کا ذکر کیا، تلاوت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، انہوں نے دعا کی، ہم شکرانے کے ادا آپ کو شکرانے کے ادا کرنے کے لیے عید کی نماز کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرشتوں سے فرماتے ہیں، فرشتوں انہیں کیا انعام ملنا چاہیے، انہیں کیا انعام ملنا چاہیے؟ فرشتے کہتے ہیں، یا اللہ انہیں پورے کے پوری مزدوری ملنے چاہیے، کیونکہ انہوں نے آپ کے حکم سے 1 مہینہ تک روزہ رکھا، رات کو قیام کیا، دین کو بھوکے پیاسے رہے آپ کی خاطر۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، او زمین کے فرشتوں، او آسمان کے فرشتوں، او ملائکہ، تم سب گواہ رہو، میں ان سب کو معاف کر دیا، میں ان سب کو بخش دیا، جنہوں نے روزہ رکھا، جنہوں نے تراویح پڑھی، میں ان سب کو بخش دیا۔ پھر میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ فرشتوں، اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، جس مجمع کو، اس مجمع کو کہتا ہے، یہ تمام کے تمام مجمع کو خطاب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، او انسانوں مانگو، تم کیا مانگنے چاہتے ہو؟ آج اگر تم آخرت کے بارے میں سوال کرو گے، آخرت کے بارے میں جو کچھ مانگو گے میں عطا کروں گا، آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے آج میں تمہیں عطا کروں گا، آج میں تمہارے سوال کو رد نہیں کروں گا، تم مجھ سے مانگو صحیح، تم کیا مانگنے چاہتے ہو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، آخرت کے بارے میں تم سوال کرو گے میں تمہیں عطا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں، اگر دنیا کے بارے میں تم مجھ سے مانگو گے میں تمہیں اس میں غور کروں گا، اس میں کیا ہے، یہ جو چیز مجھے مانگ رہے ہیں، اگر یہ انسان کو وہ چیز میں عطا کر دوں گا، وہ یہ چیز دوں تو یہ سنبھال پائے گا کہ نہیں سنبھال پائے گا؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا مہربان ہے میرے عزیز دوستو، کہ آخرت کے بارے میں سوال کرو گے ہماری دعا قبول ہوگی، دنیا کے بارے میں مانگو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر فرماتے میں غور کروں گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، اے انسانوں تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، آج تم مجھ سے سوال کرو میں تمہارے سوال کو پورا کروں گا، جو کہ تم نے مجھے خوش کر دیا میں تجھے خوش کر دوں گا۔ میرے عزیز دوست اور بزرگوں، یہ رمضان المبارک کا بابرکت والا مہینہ ہمارے سے گزر گیا ہے، نہ جانے پھر کبھی کس کو موقع ملے گا یا نہیں موقع ملے گا۔ جنہوں نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، تراویح پڑھی، اس کے شکرانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 2 رکعت نماز عید الفطر عطا دی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نوجوانوں،
یہ مہینہ جو گزر گیا ہے بابرکت والا مہینہ تھا، غم خاری کا مہینہ تھا، جہنم کا دروازہ بند ہو گیا تھا، جنت کا دروازہ کھول گیا تھا، شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قید کر دیا تھا۔ وہ مہینہ ہم سے گزر گیا ہے، نہ جانے پھر وہ مہینہ ہمارے اور آپ پر نصیب ہوگا کہ نہیں نصیب ہوگا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اب ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ یہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے جس طرح نمازیں پڑھی، اب ہمیں ہمیشہ یہی نماز اسی طرح پڑھنی چاہیے۔ ہم نے جس قرآن کریم کی تلاوت کی، اس طرح ہمیں ہمیشہ تلاوت کرنی چاہیے۔ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے درود پڑھے، ہمیں ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے چاہیے۔ ہم نے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رو رو کر تہجدوں کے اندر اور ہمیشہ دعا کرنے کی دعا کیے ہیں، اسی طرح میرے عزیز دوستو ہمیشہ ہمارے اور آپ کی دعا ہونی چاہیے۔ ورنہ میرے عزیز دوستو ایک وقت ایسا آئے گا آخرت کے دن کا، وہ دن یاد کرو، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، لوگ اپنے پسینے پسینے کے اندر ڈوب رہا ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، میرے پیارے بھائیوں، لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، لوگ کہے گا یا اللہ حساب و کتاب شروع کر دے۔ یہ زمین میرے عزیز دوستو تانبے کی ہو جائے گی، سورج بالکل ہمارے سروں کے اوپر آ جائے گا، لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، گھبرائے ہوئے ہوں گے، ٹیک لگانے کے لیے جگہ نہیں ہے، کوئی چھاؤں جگہ نہیں ہے، بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ میرے عزیز دوستو اپنی پسینوں کے اندر لوگ سرابور ہوگا، کسی کے گھٹنے تک پسینہ، کسی کے پیٹ تک پسینہ، کسی کا چھاتی تک، اور کوئی ایسا بدنصیب لوگ ہوں گے جو اپنے پسینوں کے اندر گناہ کی وجہ سے وہ پسینوں کے اندر تیر رہا ہوگا۔ لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، آدم علیہ السلام کے پاس جائے گا اور کہے گا اے آدم آپ ابو البشر ہیں، تمام انسانوں کے آپ ابا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ سفارش کیجیے، جس کو جنت میں جانا ہے جنت بھیج دے، جسے جہنم میں دینا ہے جہنم کے اندر بھیج دے، یہ ہولناک منظر سے، یہاں گھبراہٹ والی چیز سے ہمیں بچا لے، یعنی حساب و کتاب شروع کر۔ میرے عزیز دوستو آدم علیہ السلام کہے گا لست لہا نفسی نفسی، میرے سے یہ بات نہیں ہو سکتی، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام نہیں کر سکتا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات نہیں کرتا، ربی اللہ ربی نفسی نفسی ربی نفسی نفسی، مجھے تو میری اپنی جان کا فکر ہے۔ کون کہے گا؟ آدم علیہ السلام۔ ہماری حال کیا ہوگا؟ اسی طرح میرے عزیز دوستو پھر لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، فرمائیں گے اللہ سے سفارش کر کے اور اللہ سے حساب و کتاب شروع کرائے۔ اسی طرح میرے عزیز دوستو ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، سب کہے گا نفسی نفسی، مجھے اپنی جان کی فکر ہے، مجھے اپنی جان کی فکر ہے۔ اسی کرتے کرتے میرے نوجوانوں، اسی طرح کرتے کرتے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سب امتی جائیں گے، سب لوگ جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی کہے گا میں اللہ سے کلام نہیں کر سکتا، لیکن میں تمہیں ایک راستہ بتاتا ہوں، میں تمہیں ایک جگہ بتاتا ہوں، کسی نبی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ آدم کے پاس جاؤ، نہ نوح کے پاس جاؤ، نہ موسیٰ کے پاس جاؤ، نہ عیسیٰ کے پاس جاؤ، نہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس، نہ زکریا، نہ یعقوب، نہ یحییٰ علیہ السلام، کسی کے پاس نہیں جاؤ، بلکہ آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، اور ساری کی ساری امتی ہمارے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور کہیں گے یا اللہ کے نبی، اللہ سے کہیں کم سے کم حساب و کتاب شروع کر دیں گے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہے گا ہاں اللہ نے یہ مجھے مقام دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے اللہ کو دیکھے گا اور سجدے میں گر جائے گا۔ حدیث کے اندر آیا اتنا لمبا سجدہ کرے گا، اتنا لمبا سجدہ کرے گا، 7 رات اور 7 دن گزر جائے گا، سجدے میں رہے گا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا اس وقت ابھی مجھے بھی نہیں معلوم ہے، لیکن اس وقت جب میں سجدے کے اندر جاؤں گا اللہ تبارک و تعالیٰ
میرے ذہن کے اندر ایسی اللہ اپنے تعریف ڈال دے گا، یہ تو اسی وقت میں اللہ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ کہے گا ارفع راسک یا محمد، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، ارفع راسک یا محمد، قل، بولو، آپ کی بات سنی جائے گی۔ بہت لمبی حدیث ہے، میں ایک بات کہنے کے لیے آپ کے سامنے یہ ذکر کر رہا ہوں۔ کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا بولو، آپ کی بات سنی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا اجازت ملے گی، یعنی حساب و کتاب کا شروع ہو جائے گا۔ حساب و کتاب، یا اللہ حساب و کتاب شروع کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جلال میں ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ غصے میں ہوں گے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کہے گا اے نبی بھیجو، کس کو بھیجو؟ حساب و کتاب کے لیے۔ میرے عزیز دوستو، کون وہ آدمی ہوگا، کون وہ شخص ہوگا، وہ کون خوش نصیب ہوگا جو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حساب کتاب دینے کے لیے جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نہیں بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ پکڑ کر اللہ کے سامنے کھڑا کر دے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑیں گے اور کہیں گے اے اللہ کے نبی، میں اس قابل نہیں ہوں، میرے تو آخری اکثر جو میں تو لاسٹ میں بہت عمر کے اندر میں ایمان لایا ہوں، میرے تو آدھی زندگی ایسے گزر گیا ہے، میں اللہ کے سامنے کیسے حساب دے سکتا؟ اے اللہ کے نبی، میں اس قابل نہیں ہوں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے نہیں ابو بکر، آپ کو حساب دینا پڑے گا، پہلے اللہ کے سامنے آپ کو حاضر ہونے پڑے گا۔ میرے عزیز نوجوانوں، جہاں تک میری یہ بات پہنچے گی، اللہ کی قسم، اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے روتے پھر اسی طرح جس طرح اللہ کے رسول سجدے میں گر گئے تھے، ابو بکر بھی سجدے میں گر جائیں گے، ابو بکر بھی سجدے میں گر جائیں گے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نام اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعمال کو دیکھے گا، اللہ کا جلال جمال میں بدل جائے گا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف کر دے گا اور جنت عطا کر دے گا۔ پھر نمبر آئے گا حضرت ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول کہے گا اے عمر چلو اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر حساب دو۔ ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھرا جائیں گے، لیکن میرے عزیز دوستو، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام انسانوں کے اندر نبیوں کے بعد یہ مقام ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب عمر کو دیکھے گا تو کہے گا السلام علیکہ یا عمر۔ کتنے بڑے نصیب والے لوگ ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سلام کرے گا السلام علیکہ یا عمر۔ اور پھر میرے عزیز دوستو، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حساب ہوگا، وہ جنت عطا کر دے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد نمبر آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ عثمان کو کہے گا اے عثمان، تیری ساری چیز تو مجھے پسند ہے، لیکن ایک چیز مجھے بہت پسند آئی۔ اصل بات میں یہ کہنے کے لیے یہ بات شروع کیا تھا۔ اللہ ایک دن عید کا موقع تھا، عید کا موسم تھا، عید کا دن تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں نماز پڑھانے کے لیے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول کچھ دے دو، گھر کے اندر چولہا نہیں جلا ہے، گھر کے اندر فاقے ہے، ابھی مدینے کے بیوہ آئیں گے، مدینے کے یتیم آئیں گے، مدینے کے بچے آئیں گے، اللہ کے رسول کے گھر پر ہم اسے کیا کھلائیں گے؟ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا عائشہ میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے، اے عائشہ میرے پاس بھی ابھی کچھ نہیں ہے۔ اور میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے دی ہے، خدا را غریبوں کو، یتیموں کو، مساکینوں کو خیال کرنا، ورنہ یہ مال اللہ کے یہاں حساب دینے کے لیے پکڑ کا سب ذریعہ بن جائے گی۔ جب ابو بکر اللہ کے رسول نے کہہ دیا اے عائشہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ کے رسول نماز پڑھانے کے لیے چلے گئے، لیکن وہ خوش نصیب انسان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اللہ کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتا چلتا ہے کہ نبی کے گھر کے اندر کچھ نہیں ہے، گھر جاتا ہے میرے دوستو اور اونٹ کے اندر سامان لادتا ہے، اور تمام ازواج مطہرات کے اندر ہر نبی کے گھر کے اندر ایک ایک اونٹ کے اندر جتنا سامان لاد سکتا تھا اتنا سامان لاد کر ہر ایک گھر کے اندر پہنچا دیا۔
اللہ کے رسول جب نماز پڑھا کر گھر آئے تو دیکھا خوشبو آ رہی ہے کھانے کی، مدینے کے بچے آ رہے ہیں، مدینے کے بیوہ آ کر کھانا کھا کر جا رہے ہیں۔ فرمایا عائشہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر ایک آپ کی بیوی، آپ کے ازواج تمام مومنوں کے ماؤں کے گھر گھر ایک ایک اونٹ کے اندر، گاڑی کے اندر، اونٹ گاڑی کے اندر جتنا سامان لا سکتا ہے اتنا پہنچا دیا۔ میرے عزیز دوستو اتنا سننا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھر آئے اور اللہ سے دعا کہ یا اللہ میرے عثمان کو معاف کر دینا، میرے عثمان کو بخش دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اے عثمان یہ چیز جو اللہ کے رسول نے دعا دی اس دعا کی برکت سے تجھے جنت عطا کرتا ہوں۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں پھر اسی طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد نمبر آئے گا۔ تو میرے عزیز دوستو اور بزرگوں اور نوجوانوں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہمیں بیوہ کو خیال کرے، یتیموں کا خیال کرے، مساکینوں کو خیال کرے۔ اور میرے عزیز دوست اور بزرگوں آج اللہ تبارک مجمع کے اندر آج اللہ تبارک و تعالیٰ سے دو بار استغفار کر لو، جو میں پہلے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرض کرے گا اے میرے بندو مانگو تم کیا مانگتے ہو، آخرت کے بارے میں مانگو، جنت مانگو میں دے دوں گا، جنت الفردوس مانگو میں دے دوں گا، اور اگر دنیا کے بارے میں تم مجھے سوال کرو گے میں تمہارے مصلحت کو دے دوں گا۔ اس لیے عزیز نوجوانوں میرے پیارے بھائیوں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم سجدہ ریز ہوں، اپنے گناہوں پر روئیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 2 رکعت نماز عید الفطر دی، اور جس کے گھر کے اندر، پڑوس کے اندر، محلے کے اندر خاص کر کے یہ بیواؤں کو، یتیموں کو، کمزوروں کو، یہ نہیں ہے کہ بیوہ ہے تبھی دے، یتیم ہے تبھی دے، نہیں میرے عزیز دوستو دیکھو کمزور کون ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے بچے نئے کپڑے پہنے ہیں اور دوسرے محلے کے آپ کے پڑوس والے بچے ایسے ہیں، خدا کی قسم وہ آپ اگر ایسا کر لیں گے تو آپ کے پکڑ کا ذریعہ بن جائے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن کہے گا اے میرے بندو تمہارے پاس تھا، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں کپڑا تھا تو نے مجھے کپڑا نہیں پہنایا۔ کہے گا اللہ آپ کو کیسے پانی پلاتا، آپ کو کیسے کھانا کھلاتا، آپ کو ہم کیا کپڑا دیتے؟ اللہ کہے گا اے میرے بندو اگر اس یتیم کو، وہ پڑوسی جو کمزور تھا، وہ پڑوسی جو تمہارے پاس جس کو مال و دولت نہیں تھا، اگر تم اس کو کھلا لیتے وہ پانی، آج تم اسے اپنے پاس پا لیتے، ان کو تم کپڑا پہنا دیتے سمجھ لیجئے کہ میں پہن لیتا، اس کو تم کھانا کھلا دیتے تو سمجھ لیجئے کہ میں کھانا کھا لیتا۔ اس لیے عزیز دوست وقت ہو گیا، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہمیشہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوں۔ نیت کریں میرے دوستوں کہ 2 رکعت نماز عید الفطر واجب، ماں 6 تکبیر، پیچھے اس امام کے رخ میرے کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے ناف کے لیجیے، اور امام صاحب ثنا پڑھیں گے، مقتدی بھی ثنا پڑھیے، اور ثنا پڑھنے کے بعد پھر امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دے گا، دوسری تکبیر کہہ کے کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور سب مقتدی بھی ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دے، اور تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ کو چھوڑے نہیں بلکہ نیت باندھ لے جیسے نماز کے اندر باندھتے۔ اس کے بعد امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، آپ لوگ خاموش رہیے، سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہیے، اور جو کچھ قرات کریں گے قرآن شریف پڑھیں گے اس کو آپ تلاوت کو غور سے سنیے، پھر رکوع کیجیے، پھر سجدہ کیجیے، اس کے بعد وہاں سے پھر کھڑا ہوئیے، کھڑا ہونے کے بعد امام صاحب قرآن کریم سورہ فاتحہ پڑھیں گے، آپ لوگ خاموش رہیے اور سنیے اور آمین کہیے سورہ فاتحہ کے ختم کے بعد آہستہ، پھر جو قرآن کریم کی تلاوت کریں گے اس کو سنیے، اس کے بعد رکوع میں نہیں جائیے بلکہ اللہ اکبر، امام صاحب ہاتھ اٹھائیں کانوں تک اور مقتدی بھی اٹھائے اور ہاتھ چھوڑ دیں، پھر اللہ اکبر ہاتھ اٹھائے اور چھوڑ دیں، پھر اللہ اکبر تیسری مرتبہ ہاتھ اٹھائے اور چھوڑ دیں، اور چوتھی مرتبہ ہاتھ اٹھائے بغیر رکوع کے اندر چلے جائیں، پھر اس کے اندر سجدہ کریں، پھر رکوع کریں، پھر سجدہ کریں، اور جس طرح نماز ادا کی جاتی ہے اس طرح کریں۔ میرے عزیز دوست اور بزرگوں یہ بہت بابرکت والا مہینہ گزر گیا ہے، خدا کے لیے
ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی جو ایک مہینے کے اندر جو نماز پڑھے ہیں، تراویح پڑھے ہیں، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کی ہے، اسی طرح ہمارے ہمیشہ نماز ہوتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے نماز ہوگی، پھر دعا ہوگی، پھر خطبہ ہوگا۔ خطبہ بھی واجب ہے، خطبہ بھی سنیں، خطبہ بغیر کوئی سننے بغیر کوئی بچ جانے۔ اور میرے عزیز دوستو، اگر میری ذات کی وجہ سے، میری اپنی ذات کی وجہ سے اگر کسی کو تکلیف ہوئی ہے، اللہ کے لیے معاف کر دے، اپنے رشتہ داروں کے پاس جائیں اور معافی تلافی کریں میرے عزیز دوستو۔ اور اگر دین کی بات کہنے میں اور سننے میں، اللہ اور اس کے رسول کے بات میں اگر تکلیف ہوئی ہے تو وہ اللہ سے لڑائی کیجئے، مجھ سے نہیں کیجئے۔ اگر میری ذات سے کسی چیز کی تکلیف ہوئی ہے تو میں آپ لوگوں کو ہاتھ جوڑ سے معافی مانگتا ہوں، معاف کر دیجئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صفوں کو بالکل سیدھی کر لیجیے۔